نے جو کچھ بھی لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہی ہم نے سرکار علی مرتضیٰ علیہ السلام کو مانا. اس بلندی و بالا پر ہے کہ محمد سے علی کی ذات کا عرفان لیتے ہیں اور ایک لمحے میں ساری حقیقت جان لیتے ہیں. رسالت کے زمانے میں صحابہ کی یہ عادت تھی منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے. منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے. ملتمس خطیب ولایت علی سرکار علامہ سید فراز حیدر قاسمی صاحب سے ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر خدالت صاحب محمد ولی بیت محمد بیان فرمائیں اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد ذاکر بن نوید عاشق بھی یہ سب خطاب فرمائیں گے. صلوات مل کے بابا سے بڑھاتے ہیں. آل اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہداء کی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت سب کیجئے. صلوات بلند آواز سے پڑھیے. خوشنودی شب زمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کی مقبولیت کے لیے بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس عبد المعوذ اکریم شاہ مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے. آل اطہار کا عظیم اور قریب خالق اب تمام حضرات مجلس میں حاضری خاطر عظیم بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے. خالق کائنات ہمارے گناہ معاف فرمائے. جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے. جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے. عزت گرامی خالق نوالیہ نے حیدر قرار باتر کرانے سلطان نہروان اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمان نگرانی سورہ سعد سے آیت تلاوت کرنے لگا اور اس کا ترجمہ جب تک مزاج آپ کا مل گیا پھر آگے انشاءاللہ گفتگو آسان ہو جائے. لیکن جتنے دوست احباب تشریف فرمائے توجہ اگر میری جانب رکھیں گے تو وقت بچ جائے گا. وہ پھر جب تک آپ آنے والوں کو دیکھتے رہیں گے میں توجہ اپنی تعریف کرواتا رہوں گا تو وقت ہی ضائع ہوگا کچھ. ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. آیت جس لفظ سے شروع ہو رہی وہ انداز گفتگو میں پروردگار ہے اور تمام مکاتبہ فکر اس بات پہ متفق ہے کہ جب آیت اس لفظ سے شروع ہوتی تو اللہ مخاطب ہوتا ہے اپنے حبیب سے. دو حرفی لفظ ہے الف اور زال. اس کے نیچے زیر تک وہ عزت کا اس کی دلیل کے لیے ایک اور آیت پڑھ رہا ہے اور جب اپنے حبیب سے اس لفظ سے گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنے حبیب کو گزرا زمانہ یاد کروا رہا ہے. جیسے سورہ آل عمران میں 81 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے. بشریت کی بات نہیں ایک نبی کی بات جب نبیوں سے وعدہ. اب سوچنے والی بات تو یہی ہے نا کہ جن سے وعدہ لے رہا تھا وہ اس وقت بھی نبی تھے. توجہ نہیں فرمائی. اور جس کے سامنے وعدہ نہیں اب گزرا زمانہ یاد کروایا جا رہا ہے نبی. یہ بات تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہے. اللہ کہہ رہے وہ اس کالا ربوں کا یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے کہا. یاد حبیب کو کروایا ہے
کہا حبیب سے نہیں، کہا کسی اور سے، کس سے کہا؟ للملائکہ، ملائکہ سے، یعنی بات ملائکہ سے کی، یاد حبیب کو کروایا۔ اتنی سی آیت کا ترجمہ پڑھیں تو دلیل اس بات کی ہو جاتی ہے کہ اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی ملائکہ سے گفتگو کر رہا تھا، میرا محمد دیکھ رہا تھا۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے کیا سنی حضرات بھی تشریف فرمائیں، تو گفتگو قرآن پہ قرآن نے کیا ہے نہ سنیں۔ اب کوئی عام بات فرشتوں سے نہیں کی، کیونکہ جو عام ہوتی ہے وہ یاد نہیں کروائی جاتی، بات خاص ہو تو یاد کروائی جاتی۔ تو فرشتوں سے کہا کیا؟ انی خالقم بشر من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا۔ یہ لفظ بشر عربی کا ہے، اور قرآن میں پہلی دفعہ ارادہ خلقت میں اللہ نے استعمال کیا ہے کہ جب ابھی ارادہ کیا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا۔ اب آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا۔ اب آج ترجمہ سامنے رکھ کے سوال اتنا ہے اس بندے سے جو معاذ اللہ کہتے محمد مٹی کے بشر تھے۔ اگر محمد مٹی کے بشر تھے پھر اللہ اس وقت کس محمد کے سامنے کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بشر بنے گا؟ اب اللہ نے جو بشر بنایا ہے وہ تین سے بنا، تین کہتے ہیں قبلہ مٹی۔ اچھا تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں، دونوں مٹیاں ہیں، دونوں کا تذکرہ قرآن میں۔ تو پھر دونوں میں فرق کیا کہ تراب کیا ہے اور تین کیا ہے؟ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ، تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو خالص۔ میرے سامنے علی کے شیعہ بیٹھے ہیں، تڑپ جانا چاہیے اس بات پہ۔ اب پتہ چلا اللہ علی کو ابو تراب کیوں کہتا ہے؟ ابو تراب کہہ کے بتایا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے۔ میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ساری آیت کا ترجمہ اس لفظ میں ہے، میں نے گوندی ہوئی، اور گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، گوندا جانا قبلہ ہاتھوں کے بغیر جس اللہ نے آیت رکھی ہے اس کے ہاتھ ہی نہیں، کیونکہ ہاتھ بازو میں ہوتا ہے، بازو کندھے میں ہوتا ہے، کندھا سینے میں ہوتا ہے، سینہ جسم پہ ہوتا ہے، جو جسم میں ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، یہ شیعہ نے حیدر کرار کا کی۔ جیسے لوگ ناراض تو نہیں بیٹھے، تھوڑی ساری حوصلہ افزائی فرمائیں گے، میرے بزرگ جو بیٹھے ہیں تو طالب علم کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تسلی ہو جائے گی۔ اللہ شیعہ نے، اچھا مائک کے قریب کر، مائک میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اب آ رہی ہے، سب کو آ رہی ہے۔ اللہ پچھلی تقریر کی آواز آئی ہے، میں کچھ اور شروع ہوتا ہے، میں خدمت کرنے کو شروع۔ اچھا اللہ جسم نہیں رکھنا، اور یہ شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ، کیونکہ باقی جتنی امت ہے ان سب کا متفق کا فیصلہ ہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہو۔ اللہ توجہ کرے میرے پاس، جوان جاگنا میرے ساتھ، محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا، اور کرسی پہ بیٹھ کے وہ خدائی کے اعمال چیک کرے، یعنی ساری خدائی آئے گی اپنا کھاتا چیک کرے گی، جس کے ٹھیک وہ جنت، جس کے نہیں وہ جہنم۔ یعنی کرسی پہ بٹھانے کا مطلب کہ محشر والے دن کرسی پہ بیٹھ کے اللہ فیصلے کر سکے۔
اچھا میں اس بچے سے کہوں بیٹا پانی کا گلاس لاؤ، یہ بھاگتا ہوا جائے اور پانی لے کے ادھر، اس بچے کا ادھر سے ادھر آنا دلیل ہے نا کہ میں ادھر نہیں، جو ہے کہ نہیں؟ معصوم فرماتے ہیں جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور خدائی آ رہی ہے، امان لے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کرسی پہ ادھر نہیں، تو جھگڑا ہمارا مذہب ہی نہیں ہے، فساد ہمارا مذہب نہیں۔ البتہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہو، میں تمام شیعہ نے حضرت کرار کی نمائندگی کرتے ہوئے میں دعا دیتا ہوں اس بندے کو، اللہ تمہارا یہ عقیدہ قیامت تک سلامت رکھے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہو۔ ہم جھگڑا بھی نہیں کریں گے، فساد بھی نہیں کریں گے، سوال بھی نہیں کریں گے، بس محشر کا انتظار کریں گے۔ جب محشر کا پردہ اٹھا پھر جو کرسی پہ ہوگا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بلا پھر دیکھیں عدل تو یہی ہے نا، ہم نے سوال نہیں کیا، پھر محشر والے دن اعمال کا نہیں پہلے کرسی کا فیصلہ ہوگا، جو ہے کہ نہیں؟ پھر تو اب یہ شیعوں کا عقیدہ کیونکہ اللہ جسم نہیں رکھتا تو ہاتھ نہیں تو گوندی کیسے؟ اچھا اگر گوندی نہیں تو آیت رکھی کیوں؟ جس اللہ نے کائنات بنائی ہے اس نے اپنے ہاتھ نہیں بنائے، جسم نہیں بنایا، لیکن جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے ہیں اس نے قرآن میں جگہ جگہ دکھائے ضرور ہے۔ پریشان دوستوں میں تو میں نہیں پڑھا، میں تو علی والوں میں بیٹھا ہوں۔ اچھا جو پریشان بیٹھا ہے سورہ فتح 48 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 10 نمبر کیا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم۔ حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں تیرے نہیں، یہ مجھ اللہ کے ہیں، بیعت ہو رہی ہے نبی کے ہاتھ، اللہ کہتا ہے ہاتھ میرا۔ اچھا یہ وہی نبی ہے نا جو فرش پہ کھڑا ہو کے اس والا چاند توڑتا ہے، تو اس وقت کیوں نہیں کہا کہ جن ہاتھوں سے چاند توڑا وہ ہاتھ میرے؟ یا اللہ یہ بیعت کے وقت کیا معاملہ ہے؟ کہا صرف بیعت کا نہیں، یہ قانون لکھ رہا ہوں کیونکہ حسین کے شیعوں سے قیامت تک سوال ایک ضرور پوچھا جائے گا کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جو یہ کہے کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی اسے قرآن کا لکھا ہوا قانون دکھا دینا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ بیعت لینے کا حق صرف اس کا ہے جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے ہاتھ ہو۔ نہیں توجہ فرما رہے بندے پریشان دوست بیٹھے ہوئے جتنے جوان بیٹھے نعرے نہیں، یہ مشن ہے۔ مولا بھائی کی زندگی کرے یہ نعرے لگایا کریں، اور مشن بھی میرے استاد محترم سرکار علامہ ناصر عباس بال اللہ مقامو نبر اللہ برکت فرماتے تھے ہم سے گنے شروع ہو گئے کہ مجلس حسین میں جاتے ہیں نعرہ تکبیر لگتا ہے تو مومن اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ بھی آہستہ ہی کہتے تھے، لیکن حیدری نعرے پہ بزرگوں میں کرنٹ آ جاتا ہے، جوش و جذبے کے ساتھ حیدری نعرے پہ یاد ہی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں مجلس حسین میں جا کر نعرے تکبیر پہ اللہ اکبر کہنا بھی آہستہ چاہیے، نعرے رسالت پہ یا رسول اللہ کہنا بھی آہستہ چاہیے، حیدری نعرے پہ یاد ہی کہنا بھی اونچا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارا مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے ہم اللہ اکبر اونچا کہتے، اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو یا رسول اللہ اونچا کہتے، کیا کرے مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں سے ہے۔ توجہ نہیں فرما رہا، میں جتنے ہیں جوان میرے، میں آپ کو پہلے سارے بندے پریشان ہیں
وکالت کرے گا ولایت کی، اور یہ آ کے رسالت پڑھ رہا ہے۔ جب تک لوگوں کو رسول نہ سمجھاؤ علی سمجھ نہیں آتا۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ حضرت؟ میں آپ کو اسی منزل تک لا رہا ہوں، لیکن میں جوانوں کو برگلا کر یہ جذباتی کر کے نعرے لگا کے جانے والا دلیل دے کے جاؤں۔ امام یہ شیعت کا آنے والا کل جو ہے اسے تیار کرنا۔ معصوم فرماتے انہیں ہماری حدیث و فرامین اور روایات یاد کرو تاکہ بڑے ہو کے انہیں کو گمراہ نہ کر۔ بیعت حسین لے بھی تو کیسے، اس کے ہاتھ اپنے وہ تو اللہ کے ہیں، نہیں کوئی بندہ کوئی کہے کہ یار چلاکی لگا گیا، آیت پڑھی ہے محمد مصطفیٰ کے نام اور ہاتھ بنائے حسین کے اللہ کے، آیت تو محمد کے لیے آئی تو بے شک محمد مصطفیٰ کے لیے آئی۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ سے کہا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، اور اسی محمد نے زمانے کو دکھا کے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ جی میں بچہ اور صرف گوندا ہی نہیں، یہ بشر کو گون دیا۔ میری طرف توجہ کریں، جن در پہ پڑھے ہوں تو میں ہی پڑھے بڑے بڑے نہیں دیکھیں، اگر ہوتا نا گوندا کہتا ہے جی اچھا جی لفظ گوندا آ گیا تو اسی ہتھاں دے گل چلا لے، اللہ نے بات آگے کی وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَهُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اسے سجاؤں اسے سواروں۔ اچھا سجدہ اللہ نے ایسے نہیں کرایا کہ بنایا اور کرا دیا، نہیں، اللہ سجا رہا ہے، سوار رہا ہے۔ آدم چھوٹا موٹا نبی نہیں، اللہ نے خود سوارا۔ میں نے کہا یا اللہ اسے سوار کیوں رہا ہے؟ کہا اسے بنانا ہے خلیفۃ اللہ، تو اتنا کیوں سوارا؟ عجب نہیں اللہ کی آواز ہے تاکہ بے عیب ہو جائے۔ آپ چپ کر گئی، یہ فتوہ رکھا اللہ نے قرآن میں کہ خلیفۃ اللہ وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا۔ نہ سوائے شیعہ نے حیدر کرار کے ہے ہی کوئی نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے جسے ہم خلیفۃ اللہ مانتے ہیں وہ بے عیب ہے۔ بندے پریشان ہے کہ ہم خلیفۃ اللہ کون ہے، یہ بے عیب کون ہے؟ آدھے بندے چپ کر گئے۔ میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں جو قرآن جتنا بے عیب، جسے ہم مانتے ہیں نا وہ قرآن جتنا بے عیب ہے۔ اگر قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا تو کائنات کا سلطان کبھی نہ فرماتا القرآن ما علی جن علی مل قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب جتنے جوان پریشان ہونا ان کے لیے دہرا دیتا ہوں، جچتا بھی قرآن کو علی ہے، علی کو جچتا بھی قرآن ہے، اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام متقین ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن سوال ہے، علی جواب ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے، قرآن بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، علی بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بھائی بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی فخر آل یاسین ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے، قرآن میں سورہ ال عمران ہے، علی فرزند عمران ہے، قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے، قرآن اللہ کا بیان ہے، علی اللہ کی زبان ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، علی علی کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ اب بھی پتھر بن کے بیٹھے رہو تو فراز کا قصور کوئی نہیں ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، جو کتاب اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت، جو ولی اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت۔ جو ہے جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا۔ ہم نے کہہ دیا رسول کی حدیث ہے، لوگ تو کلمہ بھی نہیں رسول کا پڑھ کے مانتے۔ ہاں
ثابت کرو. تسی علی نو نبی نے آکھے قرآن کے ساتھ علی کو بے عیب مانتے ہو، کسی اور نے مانا ہے؟ تو برادران کے بہت بڑے عالم دین ہیں فخر الدین رازی صاحب، الگ بات ہے ہم سے کبھی راضی نہیں ہوئے، لیکن علی اپنی جگہ ہر جگہ اپنے آپ کو منواتا ضرور. انہوں نے جب سب نام لکھے جگہ جگہ پہ تو سب کے نام کھیپ کی کھیپ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ لکھا، لیکن علی کے ساتھ آ کے لکھا کرم اللہ. اور ساروں نے فساد اسی بات کا کر دیا کہ جھگڑا ختم کر دیا، سب کو الگ کر دیا، علی کو الگ کر دیا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ رضی اللہ سارے، علی کلہ اکیلا و کرم اللہ ہے. اس اکیلے کو بنا دیا. انہوں نے کہا کیا کرتا؟ تاریخ کنگال کے مر گیا ہوں، اگر علی میں بھی کوئی عیب ہوتا تو رضی اللہ ہوتا. کوئی بیٹھا ہے یار، اس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی. اللہ نے اسے بنایا ہے بے عیب، اور کہا جب اسے سواروں، اسے سجاؤں. اچھا سجدہ کرا، سجا سوار، اب اللہ سجا رہا ہے، ہم نے تو نہیں سجا. کرا سجدہ، اسی لیے بنایا. کہا نہیں، سجدے کی شرط ہے فیہ من روح، جب اس میں اپنی روح ڈالو. کہا لوگ ساجدین پھر اسے سجدہ کرو. اب اللہ نے ایک اور قانون بنایا قرآن میں کہ ڈھانچے کو سجدہ نہیں ہوگا. یہ قانون ہے، سجاؤں گا سواروں گا تو سجدہ نہیں. کب کراؤں گا؟ فیہ من روحی، جب اس میں روح آئے. آدم کا پتلا لاکھوں برس تک پڑا رہا، لیکن اس میں اس کو سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں ہوا؟ سجدہ روح کو ہے، بت کو نہیں. اب یہ قرآن کا قانون ہے، سجدہ ڈھانچے کو نہیں، دیکھیں روح کو ہے. اچھا اس کی میں زندہ مثال اللہ نے قانون بنا کے رکھا ہے، کبھی غور کیجیے. نماز جنازہ واجب نماز ہے، ایسے ہی ہے نا، ہر گھر کا واسطہ اس کے ساتھ کیا ہے واجب، اس میں سجدہ کوئی نہیں. سجدہ کیوں نہیں؟ کیونکہ آگے روح نہیں. سجدہ کو ندا کو بڑی مرضی سے آگے بہت پڑا ہو. اب یہ اللہ کا قانون ہے کہ ڈھانچے کو نہیں ہوگا. اب آدم کا پتلا لاکھوں برس تک پڑا رہا، اسے سجدہ ہی نہیں. آپ چپ کر گئے. اس مقام پہ مجھے دو ڈھانچے نظر آئے جو پڑے رہے اور سجدہ نہیں ہوا، خالی ڈھانچے. دیکھیں اگر بت کو سجدہ ہوتا آدم کے بت کو تو ہندو سچے ہو جاتے. کہ آپ کے فرشتوں نے ایک بت کو کیا تھا، چار کو ہم کر لیتے ہیں، تو آپ کو اعتراض کیا؟ لیکن دو ڈھانچے ایسے ہیں کہ جو پڑے رہے، ایک لاکھوں برس پڑا رہا، ایک ہزاروں برس، لیکن انہیں سجدہ نہیں. عرش پہ آدم کا پتلا، فرش پہ کعبہ. میں تھوڑی ساری تفسیر بیان کرتا ہوں. اللہ نے کہا ابراہیم میرا گھر بنا. دو نبیوں نے بنایا، ابراہیم اور اسماعیل. دیواریں بنائی، چھت بنایا، دروازہ بنایا، اور وہ چلے گئے. ڈھانچہ پڑا رہا، 12 سال پڑا، نہ ادھر سجدہ نہ ادھر سجدہ. وہ لاکھوں برس یا ہزاروں برس دونوں ڈھانچے سجدہ نہیں. اس کی توجہ اس کے لیے جملہ ہے. آدم کو سجدہ تب ہوا جب پتلا آدم میں روح آدم آ گیا. کعبے کو تب ہوا جب 13 رجب کو علی آ گئے. جی میں بچے توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ اور سجدہ ہوتا ہے روح کو. بے شک بے شک. کعبے کی روح علی ہے. تمہارے میرے بادشاہ کا لقب ہے روح کعبہ. سجدہ روح کو ہے، ڈھانچے کو نہیں. نماز اور اذان سے نکالنے کی بات بعد میں کرنا. پہلے دیکھ اگر سجدہ کعبے کو ہے تو ماننا پڑے گا آج بھی اندر علی موجود ہے. نہیں تو جو فرمائی میں کیا کر رہا ہوں، لوگ تو اذانوں سے نکالنا شروع ہو گئے نا. اذان
झुका दे। हाँ, अल्लाह ने उतारा ही वहाँ है, किसी का कोई जोर चलता ही नहीं। अली मिटाना है, याद मिटानी है, तुम्हें अली चिढ़ देता है, इतना चिढ़ते हो तो दो चीजें मिटाओ, एक काबा एक मस्जिद। क्योंकि जब तक काबा है अली का आना याद रहेगा, और जब तक मस्जिद है अली का जाना याद रहेगा। और आजकल लोगों को आई हुई है बड़ी उजरत तबीयत, अली वलीउल्लाह दहशत करती है। अली वलीउल्लाह दहशत करती नहीं, अली वलीउल्लाह सिर्फ दहशत है। मैं लाहौर पढ़े सरकार, अली वलीउल्लाह हैबत है। और लोगों ने अदान से निकालने की, हम अदालत में जाएंगे तो जा, चला जा, जा निकलवा जाते हैं, निकलवा तो ऐसे रहा है जैसे दिया तुमने। तुम्हारी तो औकात कोई नहीं, तुम्हारे बड़े रसूल की अदालत पे चले गए किसी अली वलीउल्लाह की दुश्मनी में, और जाके कहा था या रसूल अल्लाह बिलाल से कहिए कि अजान न दे। सरकार ने फरमाया वजह इसकी ज़बान में लुकनत है, तो वो तो पहले भी अजान दे रहा था। और मुअज्जिन मुकर्रर उम्मत ने नहीं किया था, बिलाल को रसूल अल्लाह ने मुअज्जिन मुकर्रर। अब पता चला जिसे नबी मुकर्रर करे उम्मत को बड़ी तकलीफ होती है उससे। क्या हुआ, इसे लुकनत है। क्या लुकनत कहा जी, ये अजान में गलत बोल जाता है, ये असादु अन्ना कह जाता है। सरकार ने कहा बिलाल असादु अन्ना क्यों कहता है? उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, तीनों चढ़ते नहीं मेरी जबान पे। नुक्ते तवज्जो है कि नहीं? नहीं, मैं आधा घंटा क्या है सारी रात भी लगा रहा हूँ, तो लोग पता नहीं दलीलें माने के ना माने। एक शरायती शायर था, उसने मसला हल कर दिया। उसने कहा बिलाल से लुकनत का मसला नहीं था, रंग का मसला नहीं था, साथ का मसला नहीं था। जो बिलाल से तकलीफ थी ना, उसने 6 मिसरे लिखे और उसने कलम तोड़ दिया। उसके बाद जितनी मर्जी किताबें लिख लो, लेकिन 6 मिसरे उस पर भारी हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल सही नतीजा दिया। शिराय की शायर कहते हैं भावे पाबंदी है, भावे पाबंदी है, हक दा पैगाम लोकी लुका नहीं सके। जेड़ा हबशी हलुकनत ज़बान विच भी हस, ओ मुअज्जिन को सावरे हटा नहीं सके। मुंह दी लुकनत बहाना ही एतराज दा, दिल को दूरत दी काविल लुका नहीं सके। दरअसल उंदी भांगे जो वलीउल्लाह वो लुका नहीं सका, बचा नहीं सके। जो है कि नहीं आप अली वलीउल्लाह के। अच्छा ये हम ना आप खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस नहीं करवाते, मैं क्या सही कोई करवाइए फाइनल। क्या बात है, कोई बात लोड़ ही कोई नहीं। सीधे लगे आपने कब कराई? मैं कहा कदीर में। नबी ने कहा था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, और बिठाया पहरा अली वलीउल्लाह का, और हम हैं अली वलीउल्लाह के मानने वाले। हमने उसी दिन मान लिया था जब नबी ने कहा मेरे बाद नबी कोई नहीं, हमने अली को वली मान लिया। और जिन्होंने नहीं माना उनकी हालत यह है कि आज तक कॉन्फ्रेंसें करा करा कर लोगों को यकीन दिला रहे खत्मे नबूवत खत्म। जब नबी ने कह दिया है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं, फिर ज़हन में ये ख्याल कहां से आया? होता तो ये होता नहीं। तो वजह फरमाई अली वलीउल्लाह पहरा है। मक्खी जो कुरान सामत में
مر جائے تو کیا وہ طاہر ہے، ایک نجس رہی ایک نور رہا، نسبت کا نتیجہ ظاہر ہے۔ اعجاز علی کا دشمن گر مدفون ہو روضہ احمد میں، کردار سے مومن مومن ہے، کردار سے کافر کافر ہے۔ نہیں علی ولی اللہ سے تکلیف ہے، لیکن لا الہ الا اللہ یہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں، یہ مشرک نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ میں نے توجہ کرے محمد رسول اللہ یہ کافر نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ نہیں ایک بندے سے پوچھا جائے کہ آپ مشرک ہیں، وہ کہ لا الہ الا اللہ، تو ثبوت مل گیا نا، جا کو یار میرے نال ثبوت مل گیا کہ مشرک نہیں ہے۔ ایک بندے کو کہا جائے آپ کافر ہے، وہ کہ محمد رسول اللہ، تو ثبوت مل گیا کہ وہ کافر نہیں ہے۔ اور اگر کس سے پوچھا جائے منافق ہے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو لاہور والوں، اور وہ کہ جی میں منافق نہیں، اسے کو ثبوت دے۔ مومن ہونے کا ثبوت ایک ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ پہرا ہے ختم نبوت پر۔ ہاں علی ولی اللہ پہرا ہے ختم نبوت۔ اور یہ لوگوں کو علی ولی، اچھا یہ ہم سے جو علی ولی اللہ پہ اعتراض کر، ہم ختم نبوت کانفرنس اس لیے نہیں کرواتے کیونکہ علی پہرا دے رہا ہے۔ کبھی شیعوں کے ممبر سے نہیں ہوگا کہ ہوتے تو علی ہوتے، کیونکہ نبی نے کہا نہیں ہے کوئی علی ولی ہے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے علی ولی، یہ ہے اطاعت رسول۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، دیکھیں میں علی اور ولی اللہ کی ایسی ڈھال ہے کہ جس کے پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں، نہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو مشرک ثابت کر سکتی نہ کافر ثابت کر سکتی۔ سب سے بڑا فائدہ دے کے جا رہا ہوں، بتا کے جا رہا ہوں علی اور ولی اللہ، علی اور ولی اللہ کے صدقے میں آپ کو نہ کوئی مشرک نہ کافر ثابت نہیں کر سکتے۔ جو بندہ پریشان اس کے لیے مثال دیتا ہوں، بات ختم کر۔ میں اپنے نقیب ممبر بھائی سے پوچھوں کہ آپ کتنا پڑھے لکھے، یہ کہ جی میں نے ایم اے کیا، میں آپ کا میٹرک نہیں سیکھتا۔ نہیں فرمائی جگانا بھی تو میں ہے، وہ کہہ رہے کہ کیا تھا، تو میں کہا بی اے، انہوں نے کہا وہ بھی کیا تھا، میں نے آپ سے پوچھا آپ کی تعلیم کیا ہے، تو آپ بتائیے میں نے میٹرک کیا ہے، میں نے بی اے کیا ہے، پھر میں نے ایم اے کیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے ایم اے کیا، وہ کہے گا کہ بلا عقل کا علاج کروائیے، دنیا گھوم کے دیکھو قانون ہے، تعلیم ہمیشہ آخری ڈگری سے بتائی جاتی ہے۔ شاباش، اس بندے کو میری بات سمجھ میں آئی۔ تعلیم ہمیشہ آخری ڈگری سے بتائی جاتی ہے۔ یا دیکھیں ایم اے کرنے کا مطلب کہ بندہ کہ میں نے ایم اے کیا ہے تو ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ میٹرک بھی کر کے آیا ہے، یہ بی اے بھی کر کے آیا ہے، اور آخری ڈگری بتا رہا ہے کہ ایم اے ہے، علی اور ولی اللہ ہے آخری ڈگری۔ شاباش، جو بندہ جا گیا علی اور ولی اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سننے والا سمجھ جاتا لا الہ الا اللہ پڑھایا ہے، محمد رسول اللہ پڑھایا ہے۔ اب یہ علی اور ولی اللہ بتا رہا ہے، فراز حیدر کاظمی کا کھلا چیلنج ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا منکر ولایت علی ہو سکتا ہے، لیکن علی اور ولی اللہ پڑھنے والا منکر توحید نہیں ہو سکتا۔ اسے بچانے کے لیے علی اکبر کا جگر لگا۔
बचाने के लिए भी असगर का गला लगा। कासिम के टुकड़े लगे अब्बास की बाजू लगी। बस बच्चा थोड़ी मेरी सुनो, अब बस ना मैंने कभी किसी को जोर दिया, ना मैं गालियां दी। जो नहीं पढ़ता वो ऐसे नहीं पढ़ता, मेरा काम है पहुंचाना, क्योंकि हुक्म खुदा रसूल अल्लाह को भी था, बल्ले पहुंचा। लेकिन एक मशवरा है, पढ़ो या छोड़ो। अली वलील्लाह छोड़ने से पहले इतना सोच लो, मैशर में क्या करो। जब अली की बेटी ने घर से पकड़ के पूछा, वली वलील्लाह नहीं भूला, मेरे सर से उतरने वाली चादर भूल गया। इतना कीमती तो है जिसे बचाने के लिए ततहीर वाली चादर लगा। अगर अली की विलायत से ही दुश्मनी है, जिंदगी का मकसद ये है कि बस इसी बात पे जोर देना कि कहाँ लिखा है अली वलीउल्लाह। करबला में देख, 9 लाख तो अजान भी दे रहे थे, 9 लाख नमाज भी पढ़ रहे थे, नमाज 72 में भी पढ़ी, आजान यहां भी हुई। फिर फर्क क्या है? कोई फर्क तो होगा ना। अगर कोई नमाज बचाने गए थे तो पढ़ तो रहे थे, बचाना क्या था? कलमा तो उन्होंने भी पढ़ा था। हुसैन ने कातिल से पूछा क्यों कत्ल करना चाहता है? उसने कहा तेरे बाप अली के बोझ से। अली की बेटियां थी, दरबार में यजीद ने ऐलान किया था जिसने अली से बदले ले, अली की औलाद का वारिस बना। हर जगह पे अली की दुश्मनी निभाई गई है, तू तो अली का साथ दे। और अगर अली वलीउल्लाह की मुखालफत करनी, फिर अली का शिया क्यों पहलवाता है? फिर अली की बेटियों के पर्दे को रोने का हक क्या है? वो चादर जो अली वलीउल्लाह के लिए रोक ली गई, उसे रोने का फायदा। 18 गले एक रस्सी थे, सबसे आगे 88 साल की फिजा। फिजा के कांधे पे माथा था अल्लाह की गैरत का। अब मुझे माफ करना अगर आपके दिल दुख गए, मैं सैयदों में पहले माफी मांगूंगा। मक्तब के जुमले पढ़ने पड़ते हैं, आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, लेकिन जमाने को सुनाना पड़ता है। दीन का ठेकेदार बना दरबार में देख, फिर तेरी गैरत का पता चले। दुनिया कहती है जी सैयद सज्जाद को रोते हो, खून कैसी आंखों से आ गया। गैरत का सुल्तान जिसे हुसैन गैरतुल्लाह कह के पुकारते थे, उसके सामने जब ये जुमला पढ़ा गया होगा तो ऐसे इमाम का तो जिगर ही आंखों के रास्ते बाहर आए। सारी रात अली की बेटियां खड़ी हुई जालिम शराब की तरह। सुबह हुई, शराब के नशे में बदमस्त बैठा मिंबर पे, कहता है इनमें अली की बेटी कौन सी है? हाय करने से पहले सोच सज्जाद का क्या हुआ हो। जिगर आंखों के रास्ते बाहर आता है कि नहीं आता? अब जितने बैठे हो मुझे माफ करना, एक लम्हे की इजाजत चाहता हूं बस। आपके दिल दुख जाएंगे, लेकिन क्या करूं, कयामत के मसाइब हैं, छुपा छुपा के पढ़ने पड़ते ताकि नरम दिल शिया बर्दाश्त कर सके, वरना हो सकता है हुसैन का आदमी सुन के मर जाए। इसलिए कि ये हौसला सज्जाद का है कि दरबार में उसने कहा मैं अली की बेटी कौन सी है, मैं इससे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। शिमर कहते वो जो ज़ईफा के पीछे खड़ी है, कहते आगे से ज़ईफा को हटाओ। शिमर फिजा के करीब आके कहता फिजा आगे से हट जा। फिजा कहती आगे से नहीं हटूंगी। शिमर कहता अगर तू नहीं हटेगी मैं लोहे के ताजियाने तेरे पूरे हाथों में बरसाऊंगा। देख के कहती है करबला से शाम तक तेरे ताजियाने खाते आई हूँ। मैंने इसके नाना से जिंदगी आज के दिन के लिए मांगी थी, या इसने ताजियानों की बारिश शुरू की। तीसरा ताजियाना भी फिजा के हाथों पे आया, या पीछे से आवाज आई अम्मा फिजा आगे से हट जा। देख के कहती है या मां न कहे या हटने का हुक्म ना दे, ऊंचा ना बोल, सामने लोग शराब पी रहे हैं। 7वां ताजियाना फिजा के हाथ पे आया। 300 हफ्सियों ने दरबार में तलवारें निकाली, यजीद के
تخت کو گھیر کے کہتے ہو یزید شمر کو روک فضا پہ اب ظلم نہ کرے، اب جشن ماتم کرنا ہے۔ شبلا قیامت کا دربار میں حبشیوں نے کہا تھا، کہا شمر کو روک فضا